ایک طرف یزید کی پوری طاقت ہے، ابھی اس کی طاقت ختم نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود جتنے واقعات ہیں، واقعہ ہرا، اتنے تمام مصیبتیں اس نے اس کے بعد مدینہ مکہ پہ جو ڈھائیں، اس دور میں امام نے دونوں کام کیے. ایک کام اپنے چاہنے والوں تک پیغام حق پہنچایا، اور دوسرا کام امام نے کیا کیا ہے، امام زین العابدین نے، کہ اس دور کے انسانوں کا تحفظ کیا، شریعت کا تحفظ کیا، ہم تک تمام دین حق کو پہنچا دیا. اور کیونکہ امام کو اذان دینے کے بعد ممبر ملنے والا تھا نہیں، کیونکہ ممبر تو اسی دن لے لیا گیا تھا جب دربار میں اذان دے کر امام کو روک دیا گیا تھا. اس کے بعد امام کبھی تاریخ نہیں لکھا امام ممبر پہ گئے، کیونکہ امام کو موقع نہیں دیا گیا. جب موقع نہیں دیا گیا تو امام کو پیغام حق تو پہنچانا تھا. جب پیغام حق پہنچانا تھا تو امام نے محراب کا رخ کیا، اور وہ تحفہ ہماری چھوڑ گئی جس کو سجادیہ کہتے ہیں، جس کو زبور آل محمد کہتے ہیں. یہ امام کا ایک یونیک انداز، اس کا بہت سارا انشاءاللہ آپ سے واقف ہیں. دوسری چیزیں امام نے کی. اب یہ سوال یہ کہ پھر امام کیسے میسج ہم تک پہنچائیں، کیسے جو ہے اپنے چاہنے والوں تک جو ہے اپنے تمام علوم کے خزانے کو منتقل کریں. تو تاریخ نے لکھا ہے کہ امام کا سب سے بہترین عمل کیا تھا، امام کثرت سے غلام خریدتے تھے. کیا کرتے تھے امام؟ کثرت سے غلام خریدتے تھے، اپنے پاس رکھتے تھے سال بھر. اس لیے نہیں کہ اپنی خدمت کرائیں، کہ امام کو خدمت کرانے کی ضرورت نہیں تھی، امام خدمت نہیں کرا. جب خدمت کرانے کی ضرورت نہیں تو پھر کیا کرتے تھے، سال 2 سال امام اپنے پاس رکھتے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے، ان کو پیغام حق سمجھاتے تھے. اور اس کے بعد ایک شب عید آتی تھی، امام ان سب کو آزاد کرتے تھے. کیونکہ ایک جملہ کہتے تھے امام جب آزاد کرتے تھے کہ دیکھو تم گواہ رہنا، میں نے تمہارے ساتھ کوئی بدسلوکی تو نہیں کی، تمہارا کوئی حق تلف تو نہیں کیا، تو کوئی ظلم تو نہیں کیا. کہ مولا نہیں، آپ تو ہم پہ بہت رؤوف اور رحیم تھے، آپ ہمارے ساتھ بہت محبت سے پیش آتے تھے. آپ نے تو ہمیں علم کے نایاب گواہی سے آراستہ کیا ہے، کب یہی گواہی قیامت میرے لیے دے دینا. امام نے پیغام اس لیے ہم چاہنے والوں کو دیا کہ دیکھو اپنے ماتحتوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا، کہ تم ان پہ جو ہے وہ ملوکیت اور جو ہے وہ برتری رکھتے ہو، وہ تمہارے ماتحت ہیں. اگر رکھ دیا، انہوں نے گواہی دے دی تو تمہارے لیے قیامت میں کام آ جائے گی، یہ تمہارے لیے باعث خیر اور برکت بن جائے گی. امام نے ان کو جو تربیت دی تھی، اب یہ جاتے تھے کہ اب جاؤ، جا کر اپنی زندگی گزارو. دولت دیتے تھے امام، پیسہ دیتے تھے ان کو، اور کہتے تھے جاؤ اپنی زندگی گزارو اور جا کر ہمارے پیغام کو نشر کرو. اور یہی پیغام زینگر میں سبب تھا کہ امام زین العابدین کے بعد دین حق زندہ رہ گیا. لازمی امام زین العابدین نے جناب زینب کربلا سے بچا لائے تھے، لیکن کربلا سے تمام جگہ منتقل کرنے کے لیے امام نے ایک یہ طریقہ اپنایا. اس کے بعد طریقہ جو اپنایا وہ علم کو جمع کرنے کا تھا. ان کے بعد والے دونوں بیٹوں نے انجام دے دیا، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے مل کے امام کا یہ پیغام ہے کہ امام اپنے غلام کو بھی بے علم دیکھنا پسند نہیں کرتے، بے علم دیکھنا پسند نہیں کرتے. علم اگر ہوگا تو امام کی نگاہ میں وہ باعث عزت ہے. اگر علم نہیں ہے تو پھر امام اس کو اس نگاہ سے نہیں دیکھیں گے جس نگاہ سے صاحب علم کو دیکھنا چاہیے. لیکن یہ علم ملے گا کہاں سے؟ دیکھیے علم حاصل کرنے کے لیے 2 ہی ذریعے ہیں. سنیے، آپ خدمت میں عجیب بات پیش کروں. وہ کیا طریقہ ہے علم حاصل کرنے کا؟ دیکھیے ایک بڑی مشکل مرحلہ ہے. اور مشکل مرحلہ یہ کہ میں پڑھاتا ہوں 2 جگہ. ایک پڑھاتا ہوں میں سٹی آف نالج اسکول میں، اور ایک پڑھاتا ہوں میں نیا سنڈے اسکول میں. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ دونوں پڑھانے میں مجھے بالکل کمپلیٹلی ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ سنڈے اسکول میں جو بچہ، آپ کے یہاں پہ ماشاء اللہ سنڈے اسکول چلتا ہوگا، ہمیں تو اچھی چیز ہوگی، ہم لے جائیں گے ہمارے پاس، انشاءاللہ آپ کو دے دیں گے تاکہ آپ اس سے استفادہ کریں. میں سالوں سے اس پہ کام کیا ہے. تو سنڈے اسکول میں مسئلہ یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ بچوں کو جب ہم لاتے ہیں تو اجباری طور پر لانا پڑتا ہے، زبردستی کھینچ کے، اور پھر بتاتے ہیں 1 دن آئے، 2 دن چھٹی کی، 4 دن آئے، 5 دن نہیں آئے. بڑا مشکل ہوتا ہے اس کے اندر. کیوں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ ہمارے سسٹم میں لنک نہیں ہے. جب لنک نہیں ہے، اس کا کوئی ایگزام نہیں ہے، کوئی ایوارڈ نہیں ہے، کوئی ڈگری نہیں ہے، اور ڈگری اگر مدرسے کی نکلے بھی، دی بھی جائے تو کمیونٹی اسے اپریشیٹ نہیں کرتی. اگر ہم یہ کہیں کہ بچہ 5 سال ریگولر سنڈے اسکول آیا ہے اور اس نے یہاں سے جو ہے یہ گریجویشن کی ہے اور یہ ڈگری ہے، تو کمیونٹی نے بھی کوئی سسٹم نہیں بنایا کہ اس سسٹم کی وجہ سے ہم پراؤڈ فیل کریں کہ اس بچے کو ہمیں مختلف نگاہ سے دیکھنا ہے، کیونکہ یہ اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہے. لیکن اسکول میں کیا ہے؟
اسکول میں اس کو پتا ہے پیریڈ کب اسٹارٹ ہو رہا ہے کب ختم ہو رہا ہے, پرنسپل بیٹھی ہوئی, ٹیچر بیٹھا ہوا ہے, رپورٹ کارڈ جائے گا, ٹیچر سے سگنیچر ہوں گے, اگر اے بی کی جگہ جو ہے سی او ڈی آ گیا تو ماں باپ بھی ناراض ہوں گے اور میری گریڈ بھی گر جائے گی, آگے جو ہے میرا فیوچر اس سے ڈارک ہو جائے گا, مجھے اسکالرشپ نہیں ملے گی, میری پوری لائف خراب ہو جائے گی. تو دنیا اگر لنک ہو جائے تو پڑھائی میں دل لگ جاتا ہے, لیکن پتہ ہے جائیں سنڈے اسکول میں فیل ہونے سے دنیا ملے نہ ملے آخرت ہاتھ سے چلی جاتی ہے. صلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. یہ لنک نہیں, لنک نہ ہونا کی وجہ سے وہ ساری ڈیفیکلٹی, ہم نے لنک نہیں کی. لنک ہمیں بنانا ہے کہ ہم اس بچے کو ریئلی اپریشیٹ کریں کہ جس بچے نے یہاں پر آ کر, جو ماں باپ, جو ٹیچرز, جو آپ کے یہاں پہ اسکالرس ہیں, جو یہاں پر لوگ خدمت کرتے ہیں, ان کی جو ہے وہ زحمات کو ہدر نہ جانے دیا ہے, بیکار نہ جانے دیا ہے, بلکہ اس کو لنک کر دیا جائے کہ نہیں بھائی یہ بچے نے ہمیں اس سال اس نے پورا جو ہے 10 ویک 20 ویک 50 ویک جو بھی آپ کے سنڈے اسکول ہوتا ہے بہرحال, جہاں تک میرا انالائز ہے 30 ویک سے زیادہ ہو نہیں سکتا, کہ بڑی مشکلات ہیں, کیونکہ مولا کائنات کی کتنا ہر چیز کے لیے جو ہے ایک آفت ہے, ان کے لیے 2 آفتیں ہیں, ڈبل آفت اس پہ پڑتی ہے, تو اس میں سے بچا کے لے جانا اسی لیے جو ہے وہ اپریشیبل ہے, اس کے لیے زیادہ جو ہے مقام و مرتبہ خدا نے رکھا ہے. تو وہ چیز تو اس کو اسی لیے امام نے بتایا کہ دیکھو ہم غلاموں کے ذریعے اس پیغام کو عام کر رہے ہیں تاکہ لوگ ہمارے پیغام حق کو لے جائیں. اگر تم ہمارے پیغام حق کو پہنچانے والے بن گئے تو ہماری نگاہ میں محترم ہو. لیکن شرط کیا ہے کہ پیغام حق کے حامل ہونا چاہیے. تم سے پوچھا جائے دین کے بارے میں تو دفاع کر سکو, اسے پروٹیکٹ کر سکو, اپنے دین کو لوز نہ کرو. میں آپ کو گارنٹیڈ بتا جانا, اگر آپ اس کچھ کو ایک لمحہ دے, میں آپ کو جس نقطے پہ لے کر آیا ہوں امام کے اس پیغام کے لیے, وہ بہت اہم ہے, بہت اہم ہے. اس کا ریزن کیا ہے کہ ہمارے بچے, یہ بھی میرا دوسرا ایکسپیرینس ہے کہ ہم نے جو سنڈے اسکولس میں سیلیبس ہے ہمارے پاس, وہ اتنا قوی نہیں ہے کہ ہم بچے کو کالج لیول پہ جو ایشوز انہیں فیس کرنے پڑتے ہیں اس کے لیے پریپیئر کر سکیں. جیسے ہی وہ کالج لیول پہ جاتے ہیں, وہ جس طرح کے سوال وہاں پر وہ آپ کے سامنے داغتے ہیں, لمحات میں آدمی جو ہے وہ توحید اور نبوت اور امامت کے بارے میں مشکوک ہو جاتا ہے, کیونکہ جو سوال کرنے کا ان کا طریقہ وہ بڑا ڈینجر ہے. میرا موضوع نہیں توحید, میں آپ کو بتاتا جانا کہ کس طرح کے سوال ہوتے ہیں, کس طرح سے وہ کنفیوز ہوتے ہیں امامت کے بارے میں, نبوت کے بارے میں جو سوال کرتے ہیں. اگر ہمارے بچے اس کے لیے پریپیئرڈ نہیں ہیں, کالج لیول پہ سوالات بالکل الگ ہوتے ہیں, بالکل الگ طرح سے آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے. جو بچے اسکول میں گھر میں ہوتے ہیں ان کے فیس کرنے کا بالکل الگ انداز ہے, دونوں ڈفرینٹ ہے. تو ہم جو پریپیئر کر رہے ہیں ان کو جانے کس کے لیے پریپیئر کر رہے ہیں, بالکل جو ہمارے یہاں بیسک ماحول ہے اس کے اعتبار سے, لیکن جو ان کے چیلنجز ہیں بہت ہائی ہیں. اگر مثال کے طور پر دوں کہ آپ کسی بچے کو جو ہے وہ 40 ڈگری ٹیمپریچر ہو, والے کپڑے پہنا دیں اور ٹیمپریچر آپ کو باہر نکلے جانا گرامی -40 ڈگری, تو کیا ہوگا؟ تو مسئلہ یہ ہو رہا ہے جانا کہ ہم جو ہے وہ جو سیلیبس بناتے ہیں وہ جانا گرامی وہ +40 ڈگری کا ہوتا ہے, اور آگے جو ہے کالج لیول میں -40 ڈگری ٹیمپریچر چل رہا ہے. تو اس کو آپ کو مینٹین کرنا پڑے گا کہ ابھی سے پروٹیکٹ نہیں کیا آپ نے. تو ہم نے دیکھا جانا کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے, یہ حقیقی بات ہے. میرے پاس مثالیں آتی ہیں, نام لے کے بیان نہیں کر سکتا, لیکن آپ کو مثال بتاتا ہوں بالکل سمپلی. اس کے انالائز کرنے کے پاس وقت نہیں کیونکہ میرا موضوع میں نہیں, لیکن صرف بات آئی تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ پروفیسر بہت ہی ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ کہ جو یونیورسٹیز میں ایسی پڑھاتے ہیں جن کا دنیا میں نام ہے. میں یونیورسٹی کا بھی نام لے رہا تاکہ کبھی کسی کے ذہن میں کسی لنک سے کو پتہ چلے تو غیبت نہ ہو جائے. ایوارڈ, وہ بھی سائنس کے بڑے ایوارڈ لیے ہوئے. جب ماں باپ نے جا کے ان کو کہا کہ بیٹی تم نماز کیوں نہیں پڑھتی ہو, تو جواب یہ تھا کہ میں سائنٹسٹ ہوں, میں بہت پڑھا ہے, اللہ کو مانتی ہوں میں, لیکن اللہ کو ہماری اٹھک بیٹھک کی ضرورت نہیں. یہ جو آپ اٹھک بیٹھک لگاتے ہو اس کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے, اس لیے میں نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت مجھے نہیں ہے. اب ایسا ہے کہ یہ جواب جو ہے اس کا اتنا سینسیٹیو ہے. ماں باپ بہت مومن, نماز شب پڑھنے والے, لیکن منزل کیا ہے کہ جب وہاں گئے کیونکہ وہ لنک نہیں تھا, اس کو بتایا نہیں کہ یہ اٹھک بیٹھک نہیں ہے. تو میرا اس کا جواب کیا تھا سمپلی کہ بتاؤ تم نے سائنس میں بہت بڑا ایوارڈ لیا ہے, یہ جو تم کو سائنس فیکلٹی نے بہت بڑا ایوارڈ دیا اس کو, بہت اتنی بڑی سائنٹسٹ ہے وہ, تو یہ بہت بڑا ایوارڈ دیا ہے, ایوارڈ کیوں دیا ہے؟ تو بولے پتہ چلے کہ میرا کام اچھا ہے, میرا کام اچھا ہے, یہ مجھے اپریشیٹ کیا ہے, مجھے اپریشیٹ کیا ہے تو یہ ایوارڈ ملا ہے. میں نے کہا سائنس فیکلٹی تمہیں ایوارڈ دینے کی ضرورت نہیں تھی. بولے کیوں نہیں؟ اگر نہیں دیتے کیسے پتہ چلتا میرا کام اچھا ہے؟ میں نے کہا یہی نماز کا کام ہے.
نماز اس لیے اللہ کے پڑھتے ہیں کہ ہمیں یاد رہے کہ وجود اللہ کا دیا ہوا، اس کے سامنے جھک جاؤ گے تو اور نعمتیں نازل کر دے گا، اگر جھکنا بند کر دو گے تو نعمتوں کو روک دے گا۔ لیکن فرق یہی ہے کہ ایوارڈ جس طرح سے بتاتا ہے کہ تمہارا کام اچھا ہے، تمہاری نماز بتاتی ہے کہ تمہارا ایمان اچھا ہے۔ صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ تھینک یو کے بغیر کوئی بچہ نہیں دیتا کچھ بھی چیز، بس یہ بہت امپورٹنٹ جس کو اپنے ذہن رکھیے گا۔ میں جا جاتا ہوں اس پیغام کو دیتا ہوں کیونکہ میرا ایکسپیرینس ہے 20 سال یہاں رہنے کا کہ یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہمیشہ جس طرح محنت کرتے ہیں، خدا ان تمام محنت کرنے والوں کو جزا کثیر عطا کرے انشاءاللہ۔ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کا آپ نے جو ماحول فراہم کیا ہے اس کو اور آگے انشاءاللہ پروان چڑھائے، تاکہ یہ بہت امام کا ہی کام۔ دیکھیے امام نے غلاموں کی تربیت کی اسی لیے تاکہ وہ ان کے ذریعے پیغام ہو جائیں۔ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے کہ وہ اس ملک میں امام کے پیغام کے میسنجر ہوں، وہ اپنے دین کو بھی بچائیں اور پراؤڈ فیل کریں۔ جس کسی بھی چیز پہ عمل کریں، یاد رکھیں ذرا، جس کسی بھی چیز پہ آپ عمل کریں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ کوئی آپ کا عمل ایسا نہیں ہے جس کی تائید سائنس اور عقل اور یہاں کا ماڈرن سسٹم نہ کرتا ہو۔ آپ جب چاہیں مجھ سے کانٹیکٹ کریں، آپ کو جو آپ عمل کرتے ہو، لباس کے اعتبار سے، داڑھی کے اعتبار سے، وضو کے اعتبار سے، نماز کے اعتبار سے، جو کام جس کام کو آپ کرتے ہو، جب آپ کو لگے کہ بھئی اس میں سائنس جو ہے وہ رخنہ اندازی کر رہی بتا رہی ہے نہیں، آپ میرے پاس آئے گا، میں گارنٹیڈ آپ کو بتاتا ہوں کہ سائنس سے پروو کر دوں گا کہ یہی اللہ کا جو ہے وہ منشا و مرضی ہے، اس کے علاوہ سائنس نے اس سے بہتر کوئی طریقہ بتایا ہی نہیں ہے، بتائیں نہیں، گارنٹیڈ چیز ہے، اس میں کوئی شک ہی نہ رکھیں، کیونکہ اس کا ریزن یہ کہ سائنس کچھ نہیں ہے، نیچر کا پتہ بتانے والی ہے، نیچر کو بنانے والا خدا ہے۔ اگر سائنس سچی ہے تو خدا کے خلاف جا ہی نہیں سکتی ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ دیکھیے میں آپ کو صرف پیغام نہیں دے رہا ہوں، سنیے، مجھے نہیں پتا آپ اسی خاموشی سے سنتے ہیں یا میں خاموشی والی مجلس آج پڑھ رہا ہوں۔ صلوات پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ بہت ہے کہ خیر پڑھتا ہوں دیکھیے گا، الگ الگ رنگ وہ تو مسئلہ نہیں ہے۔ تو میں نے ابھی دیکھا باہر انار رکھے ہوئے تھے، تو سنیے اس پہ حدیث یاد آ گئی، سن لیجیے تاکہ آپ کے کام آئے گی۔ یہ سائنس ہے، نیچر ہے دنیا۔ نیند پہ انشاءاللہ کل مجلس ہے، اب آئیے، سلاؤں گا نہیں، جگاؤں گا گارنٹی، لیکن بہت یونیک چیز ہے، میں نے اسی سال تیار کی اور خاص چیز ہے۔ میں اپنے میڈیکل بیک گراؤنڈ کی وجہ سے ہر سال کوشش کرتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی میڈیکل کے اعتبار سے آپ کو پیغام دیا جائے تاکہ وہ نشر بھی ہو اور آپ کے ساتھ محفوظ رہے اور آپ کی زندگی کو بدلے۔ مین چیز دیکھیے، ممبر کس کے لیے؟ آپ کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے۔ اگر بہتر ہے تو آپ اس کے لیے شکر گزار ہوں، ورنہ کوئی پیغام ملے تو آپ اس کو ضرور آگے بڑھائیں۔ یہ روح کی غذا ہے، اگر یہ آپ کو تقویت نہیں دے رہی ہے روحانی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں اور زیادہ بہتری کی ضرورت ہے۔ نہیں کہ عبادت ہے، لیکن عبادت آپ کی زندگی کو بہتر بنانے کام آئے۔ جب تک زندگی بہتر نہیں ہوگی، آخرت بہتر نہیں ہوگی۔ اس کے لیے ایک جملہ یاد آ گیا، سنیے ذرا نماز پہ، تاکہ انار پہ بات کروں اس کے پہلے، ہے نا، پھر امام کے اوپر ہی گفتگو ہے، مرکز اسی پہ ہے۔ سنیے کیا ہے، کہتے ہیں نماز کے لیے بڑا پیارا جملہ دیکھا میں نے، کہتے ہیں یہ نماز جو میں پڑھتا ہوں روزانہ، اگر میری آج کو بہتر نہ بنا پائے، یہ نماز جو میں پڑھ رہا ہوں روزانہ اگر یہ میرے آج کو نہ سنوار پائے، تو کیا گارنٹی ہے کہ نماز میرے کل قیامت کے دن کو سنوار پائے گی؟ ماشاءاللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ نماز کا ایفیکٹ آج آنا چاہیے، آج اس سے اخلاق و کردار و ایمان میں تجلی پیدا ہو تو کل یہ شفاعت اور نجات کا سبب بنے گی۔ اگر آج سے یہ میرے کام نہیں آ رہی ہے تو کل نہیں کام آنے کی کیا گارنٹی، اس لیے آج یہ بہتر ہو۔ تو کہتے ہیں کہ سائنس کے اوپر بات ہو رہی تھی، اس لیے اس پہ میرے نگاہ گئی، تو سنیے تاکہ آپ امام سے مربوط کر کے۔ انار جو ماشاء اللہ دنیا میں کہتے ہیں، سائنس یہ کہتی ہے بھائی فلاں اینٹی آکسیڈنٹس بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی باڈی کو ریپیئر کرتے ہیں اور نیند بھی کرتے ہیں گفتگو۔ تو یہ اینٹی آکسیڈنٹس کہاں پائے جاتے ہیں؟ تو لوگوں نے بڑے بڑے اس کے لیے کہ چائے سے شروع کیا، اتنے ہوتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھے سیکنڈ مشروب میں گئے، بھائی اورنج جوس میں اتنے ہوتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے کیا بھائی جو ان کے یہاں اللہ نے تو حرام کر رکھی ہے اور انہوں نے حلال کر رکھا ہے، وہ اس کے اندر اتنے ہوتے ہیں، مشروب البلی کا اتنے ہوتے ہیں۔ لیکن کیا دیکھا کہ یہ سائنس کو ماننا پڑا جانے کا کہ خدا نے اپنی نعمت جو ہے وہ حلال میں رکھی ہے، حرام میں نہیں رکھی ہے، حلال میں رکھی ہے، حرام میں نہیں رکھی ہے۔ حرام میں اگر انہوں نے ڈال بھی دیے تو سو اثرات زیادہ ہیں، اس کے فوائد اور بینیفٹس کم ہیں۔ اس لیے کیا رکھا ہے کہ دنیا میں اینٹی آکسیڈنٹ سب سے زیادہ جو ہیں وہ صرف انار میں پائے جاتے ہیں، سب سے زیادہ اس میں پائے جاتے ہیں، انار میں پائے جاتے ہیں۔ کیوں ہے ایسا نہیں؟
जन्नत का फल है। जन्नत का फल है तो क्यों रखा खुदा ने? और इसके लिए आज की रिवायत है कि अगर कोई इंसान आज की शब में अनार खा लेगा, शब जुमा में, तो अनार का फायदा ये होगा कि खुदा क़यामत में जब उसे उठाएगा तो उसका चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमकेगा। ये न सिर्फ अज़ान ग्रामी दुनिया में आपकी सेहत का ज़ामिन है, आखिरत में आपकी खूबसूरती का भी ज़ामिन है। सलवात पढ़ देना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। 2 चीज़ लिखी है आज की शब में कि जिसकी वजह से क़यामत में आपका चेहरा मुनव्वर होकर चमकेगा, रूहानी एतबार से चमकेगा। वो 2 चीज़ क्या है? एक है सूरह वाक़िया का पढ़ना आज की शब में। आप माशा रोज़ी के लिए तो पढ़ते हैं कि रोज़े पर रोज़ पढ़ना है। आज जो नियत करे पढ़ने वाले, आज जो पढ़ रहा हूँ वो इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मैं इसका असर क़यामत में लूँ। अगर आपको मेरे वज़ू वाली मजीद याद है, उसमें एक टुकड़ा रहूँ फिर इमाम की तरफ इसी कुल्ली कर दो जाने। वो क्या है? मैंने पढ़ा था कि रसूल से किसी ने सवाल किया था, ताकि वो याद आ जाएगी। रिकॉर्डेड तो नहीं, लेकिन मैं पढ़ूंगा भी नहीं इस मरतबा, नहीं मौजू में है ना। वज़ू पे क्या कहा था रसूल से आगे किसी ने, क्या रसूलुल्लाह हम क़यामत में जब आएंगे तो आप कैसे पहचानेंगे हम आपके उम्मती हैं, या कोई मूसा का, कोई ईसा का, किसी और जो है वो नबी का उम्मती आपको आके कह दे मैं आपका उम्मती हूँ, तो आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? कैसे उन दोनों में फ़र्क महसूस करें? कैसे पहचानेंगे आपको उम्मती या नहीं है? तो मैंने कहा बहुत आसानी से पहचानो, मेरे पहचानना कोई मुश्किल नहीं है, पर फिर भी कोई अलामत तो बताइए। तो अलामत ये कि मेरा चाहने वाला जो आएगा उसका चेहरा और उसके हाथों से नूर निकल रहा होगा, तो नूर से पहचान लूँगा ये मेरा उम्मती है। चाहने पूछने वाला स्मार्ट था भाई कि ये नूर आएगा कहाँ से, कौन सी बैटरी लगा के आएगा आज कि जिसका ये ज़ूफ़िशानी होगी। तो रसूल ने कहा कि ये नूर जो है ये चेहरे और हाथ से निकलेगा, ये उस वजह से होगा कि इंसान सही वज़ू करता था। ये वज़ू है जो पानी ज़ो बनकर नूर बनकर इसके वजूद में पवस्त हो जाएगा, दुनिया में इसको खूबशरू बनाएगा, आखिरत में इसके चेहरे और हाथों से नूर साते होगा, क्योंकि खुदा ने वज़ू जैसी नेमत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी उम्मत को नहीं दी। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, सिर्फ ये आपका खास है। तो इसलिए बताइए फ़ायदा है। इसलिए कहते हैं जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन वज़ू करने के लिए जाते थे तो हाथ पैर जो है वो मुतग़य्यर हो जाते, चेहरा का रंग पीला पड़ जाता। तो क्यों पड़ जाता था? इमाम पहचानते थे, इमाम पहचानते थे कि किसके सामने जाकर महवे गुफ्तगू है। ये इमाम का पैगाम कि इमाम जब नमाज में खड़े होते थे तो उसका फ़ायदा ये कि इमाम जब नमाज में खड़े हो जाएं तो एहसास हो कि हम किससे महवे गुफ्तगू हैं। अब बच्चों को मैं मिसाल देता हूँ, प्रिंसिपल के सामने आदमी का जो है अदब आदाब आ जाता है, अल्लाह के सामने खड़े होते हैं तो इंसान की तवज्जो हट जाती है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी तवज्जो अब वो बाब में नहीं है। इंशाल्लाह कभी कहीं रिकॉर्ड तो सुनिएगा ज़ाना ग्रामी, 28 रिकमेंडेशन है हमारे उलमा के नमाज में तवज्जो के लिए। 28 रिकमेंडेशंस हैं, एक से एक आली, कि जिसमें बताया गया है कि आप नमाज में किस तरह से तवज्जो करें, अपनी अटेंशन को पे करें। इमाम का पैगाम है इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कि अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो दिन ब दिन हमारी नमाज में हमारी तवज्जो बेहतर होना चाहिए, और बेहतर होने के लिए तमाम रिकमेंडेशन 28 रिकमेंडेशन अलग अलग तरीक़े, ताकि उसके ज़रिए हम अपने कंसंट्रेशन को नमाज में ला सकें। अगर हम कंसंट्रेशन लाएंगे तभी इमाम के मुहिब कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? क्योंकि अज़ान ग्रामी इमाम का पैगाम क्या है कि अज़दहा अंगूठा भी चबाता रहे तो खुशू में फ़र्क ना आए, है ना। पैगाम है ना इमाम का कि अज़दहा आकर अंगूठा भी चबाए तो खुशू में फ़र्क ना आए। जब वो चबा कर थक कर चला जाए तब हातिफ गैबी की आवाज़ आए कि अंता ज़ैनुल आबिदीन, तब हातिफ गैबी पैगाम पहुंचाए कि अंता ज़ैनुल आबिदीन, कि आप जो है वो इबादत गुजारों की जीनत है। क्यों जीनत है अज़ान ग्रामी? देखिए ये 2 अली हैं, एक मौलाए कायनात का लक़ब, उसके बाद ये अली दोबारा दूसरे अली आए। दूसरे अली में खुदा ने बताया देखो दोनों अली में सिमिलरिटी है। एक जो है वो एक शब में 1000 रकअत नमाज अदा करते थे। एक का खुशू ये है कि अगर तीर जो है वो पैर में लगे तो नमाज की हालत में निकाला जाता था। एक का खुशू ये कि शैतान अगर जो है बनकर अंगूठा चबाने के लिए भी आए तो इमाम के खुशू में फ़र्क ना आए। इसका मफ़हूम है इमाम ने तालीम दे दी कि देखो हम अल्लाह को ऐसा पहचानते हैं जैसा कि हम खुदा ने हमको मार्फत का हक दिया है। हमारे चाहने वालों को जो पैगाम यही है कि हमसे मुतमस्सिक हो जाएं ताकि नमाज में उनकी तवज्जो बढ़ती चली जाए, अल्लाह का लुत्फ़ करम उनकी तरफ बढ़ता चला जाए। नारे हैदरी, आवाज़ बुलंद सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये पैगाम
پیغام ہے امام کا پیغام، تاکہ ہم اس کی وجہ سے اپنی نماز میں توجہ اسی وقت حاصل جب انسان ارادہ کر کے کھڑا ہوگا، میں کنسنٹریشن کروں گا، تب ہوگا، وہیں سے شروع ہوتی ہے. اور کنسنٹریشن کرنے کے جو اسباب لکھے ہیں انشاءاللہ یہ موضوع میں ہوگا درس کروں گا. یہاں لیکن امام کا ہی پیغام، امام کا. اور یہ حاتم غیبی کی آواز تھی، انتا زین العابدین، کہ آپ جو ہے عبادت گزاروں کی زینت ہیں. لیکن یہ جملہ ہے سنی مصاحب کا نہیں، لیکن میں ذہن میں آیا تو آپ کو تبرک کر سکتا ہوں. یہ امام زین العابدین نے فقرہ جناب زینب کی لکھا ہے، عجیب جملہ کہا ہے. کیا کہا ہے کہ میری پھوپھی وہ ہیں کہ شام غریبہ میں جس کی نماز شب قضا نہ ہو. ایسا لگا امام کہ وہ میری پھوپھی وہ ہیں کہ شام غریبہ میں بھی جس کی نماز شب قضا نہ ہو. یہ امام زین العابدین اپنی پھوپھی کی تعریف کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ ہے امام کا پیغام، کہ جس کو ہمیں اس بزم سے لے کر جانا ہے کہ امام نماز کی اہمیت اپنی جگہ وہ اپنی، لیکن امام کا رنگ کا متغیر ہونا اور مصلی کے اوپر اس میں. اب یہ سوال یہ اس سے ایک چیز لکھ کر لا کے آپ کے ذہن میں رہے کہ اس توجہ کو لوگ کنٹروڈکٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھئی عجیب بات ہے، آپ ولایت کے موقع کے اوپر جو گفتگو کرتے ہیں تو آپ کی باتیں کنٹروڈکٹ لگتی ہیں. ویسے لگتی ہے کہ ایک طرف جو ہے آپ کہتے ہیں مولا کائنات بھی اور امام زین العابدین نماز میں اتنی توجہ کرتے تھے کہ دنیا میں وہاں رہتے تھے، اور ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ سائل آئے اور ان سے سوال کرے تو حالت رکوع میں انگوٹھی بھی دے دیتے ہیں. تو یہ تو اللہ کو سن رہے ہیں کہ سائل کو سن رہے ہیں نا بھائی. تو جواب بہت پیارا ہے علماء نے دیا. ذرا آپ کے جو بزرگوں کے ذہن میں بچوں کے ذہن میں منتقل کر دوں ہے نا. ہوگا کیا منزل ہے؟ کہا دیکھو جب تک سائل یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی ہے مسجد میں دینے والا، تب تک امام نے اپنی انگوٹھی کو انگلی کو کس طرف نہیں بڑھایا. لیکن جب کیا کہا، پالنے والے میں تیرے در سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں. جب تک سائل دنیا میں مانگتا رہا نہیں ملا، جب اپنی آواز کو عرش اعلیٰ تک بلند کیا تو جہاں نفس تھا وہاں سماعت ہوئی، ارادہ وہاں سے ہوا زانا گرامی. فوراً جو ہے وہ انگوٹھی کا جو ہے اتارنے کا اشارہ کیا، فوراً جو انگوٹھی اتاری، ادھر انگوٹھی ہاتھ سے گئی، ادھر آئے ولایت آ گئی. بتایا کہ دیکھو یہ نماز کے خشوع کی دلیل دی جا رہی ہے کہ علی کی نماز کی توجہ اتنی زیادہ تھی کہ نماز میں اللہ سے اتنا قریب تھے کہ نفس وہاں تھا تاکہ سائل نے وہاں سے مانگ کر انگوٹھی لے لی. لیکن دنیا کا جو ہے وہ لنک بھی اتنا تھا کہ سائل کو خالی ہاتھ نہ جانے دیا. جو اللہ کا بھی خیال رکھے، بندے کا بھی خیال رکھے، اسی کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. صلوات پڑھ دیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ ہے اس کا جملہ. اگر آپ نے سماعت کیا گیا تو جتنی جگہ جو ہے نماز میں آیا ہے اقیم الصلاۃ آتے تو زکوٰۃ، لیکن کسی نے جمع نہیں کیا مولا کے علاوہ. لیکن کہتے ہیں کہ پھر زکوٰۃ تو آدمی کو سال میں ایک بار دی جاتی ہے، پھر ہر نماز 5 بار پڑھی تھے، دونوں کو ساتھ کیوں کیا؟ انہوں نے بڑا پیارا بات کہتے ہیں، بولے دونوں کو ساتھ جمع کرنے کا فرق یہ ہے کہ نماز سے مراد اللہ کی عبادت ہے، زکوٰۃ سے مراد لوگوں کا خیال رکھنا ہے. اگر لوگوں کا خیال رکھو گے تو پھر یہ عبادت ہے، اگر لوگوں کا خیال نہیں رکھو گے تو عبادت نہیں. اس لیے کہتے ہیں نماز بغیر زکوٰۃ کے نہیں ہے. لیکن زکوٰۃ خالی مال کی نہیں ہے، مشورے کی بھی ہے، محبت کی بھی ہے، دوستی کی بھی ہے، اپنائیت کی بھی ہے. سب چیزیں زکوٰۃ کہلاتی ہیں. انسان اچھا مشورہ دے دے یہ بھی زکوٰۃ میں آتا ہے. زکوٰۃ تو بہت بڑا باب ہے. آپ کسی سے مسکرا کے مل لیں یہ بھی زکوٰۃ ہے. کسی کو دیکھ کر خوش ہو جائیں یہ بھی زکوٰۃ ہے. اس لیے آتے تو زکوٰۃ کہا کہ انسان کو ہمیشہ جو ہے وہ اچھی چیزوں کا رد و بدل کرتے رہنا چاہیے تاکہ وہ ہر معاملے میں زکوٰۃ ادا کرے. خدا اس کی وجہ سے زکوٰۃ کا مفہوم کیا بڑھا دینا. انسان جتنا جو ہے ہر معاملے میں عطا کرے گا خدا ضرور اس کی طرف سے اس امر میں اس میں اضافہ کر دے گا، اس کی عطا اس کی طرف بڑھ جائے گی. یہ خدا کا پیغام ہے. امام زین العابدین نے یہ عرض کیا. اب اس کے بہت سے واقعات میں ایک واقعہ 2-3 واقعے سے صرف آپ کی زحمت کو ختم کیا سنے تھا کہ یہ امام کے پیغامات ہیں. واقعہ اگر پڑھتا تو بہت دیر لگی. صرف میں واقعے کی طرف اشارہ کر کے آپ خدمت ناز کراؤں تاکہ دیکھیں امام کی نماز کی توجہ کا ایک اور پیغام ہے. وہ کیا ہے؟ امام زین العابدین کی عبادت سے نا. کیا امام نماز کے مسلح پہ امام محمد باقر کنویں میں گر رہے، خادمہ چلا رہی ہے. امام نے اپنی نماز میں کوئی کمی نہیں کی. امام مسلح پہ اسی خضوع و خشوع کے ساتھ عبادت میں لگے رہے. جب نماز ختم ہوئی تو کنویں کے قریب آئے. آنے کے بعد اشارہ کیا. اشارہ جب کیا تو پانی اپنے آپ امام محمد باقر کو اوپر لایا. جب لایا تو اس عالم میں لایا کہ امام کا لباس بھی گیلا نہیں تھا. امام کا لباس بھی خیس نہیں تھا، گیلا نہیں تھا.
تو اب جو پیغام کیا دیا، کہا میں اللہ سے محو گفتگو تھا، اگر اس سے توجہ توڑ لیتا تو میرے بیٹے کو کون بچاتا؟ بچانے والا تو وہی ہے، اس لیے میری توجہ اس کے ساتھ سامنے تھی۔ پھر اپنی جو ہے وہ امامت کا معجزہ بھی بتایا کہ دیکھو میں بھی امام ہوں، میرا بیٹا بھی امام ہے، اور امام ہونے کی دلیل یہ کہ ہمیں یہ چیزیں نظر نہیں پہنچاتی، اس کا سبب یہی ہے کہ جب ہمارا جو ہے وہ وجود اتنا مبارک ہے کہ پانی میں گرنے کے بعد اگرچہ ان کے لباس کے اوپر اس کا اثر نہ آئے تو یہ جو ہے وہ چوتھے اور پانچویں کا معجزہ تھا کہ اس معجزے کو دیکھ کر پہچان لینا کہ بارواں جب آئے گا تو مسلح پانی پہ بچھائے گا، پانی پہ مسلح قائم نظر آئے گا۔ صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہ بھی اس کی دلیل تھا کہ انسان توجہ کہتے ہیں ہم دوسرے کام کی وجہ سے، اس لیے کہتے ہیں بڑا پیار کہ انسان نے بھی عجیب کام کاروبار چلا رکھا ہے کہ جو رزق اللہ نے اپنے ذمہ رکھا ہے اس کے پیچھے بندہ بھاگتا ہے، اور جو ذمہ داری عبادت کی اس کے اوپر لگائی ہے وہ ایسے چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ کیا انسان اپنی ذمہ داری نبھائے؟ اللہ تو اپنی ذمہ داری نبھائے گا، وہ رازق ہے، وہ رازق ہے۔ اس لیے کہتے ہیں مولا کی دعا ہے کہ پالنے والے مجھے وہ رزق عطا کر جو مجھے ڈھونڈے، وہ رزق نہ دے جسے میں ڈھونڈوں، وہ رزق عطا جو مجھے ڈھونڈتا ہوا ہے۔ اور یہی ہے کہ انسان اگر اللہ کی توجہ کرے گا تو رزق آپ کو ڈھونڈتا ہوا ہے۔ یہی ساری عبادت کی منزل، یہی ہمارے علماء نے اسی پیغام کو ہم کو دیا ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ کی لائف بہت بیزی ہے، آپ بہت کام کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ یہ سب سے بڑا پیغام ہے امام زین العابدین کی شہادت کے مجلس کا کہ آپ سے کوئی عبادت قضا نہ ہو۔ اگر یہ بات ہم نے پیغام لے لیا تو اس کا یقین طور پر امام زین العابدین کی دعائیں آپ کے شامل حال ہے۔ یقین طور آپ سے نہ ہوتی ہوں گی، اب آپ نے نماز پڑھا برابر پڑھتے ہیں نا، لیکن دیکھیے عبادتوں کا اثر ایک اور بھی مجلس کا الگ عنوان ہے، لیکن یہاں صرف بیچ میں بات آئی تو آپ نرس کراؤں۔ عبادت اور اپنی جگہ، مقدمات عبادت، مقدمات عبادت کا بہت بڑا اثر۔ صرف ایک چیز بتا دوں، کل جمعہ ہے اس لیے آپ اسے یاد رکھیے گا، ہے نا؟ وہ کیا ہے، میں نے حدیث دیکھی ہو، مستند حدیث، کہتے کوئی انسان، اب بہت سے لوگ ماشاء جمعے میں آ پاتے ہوں گے، بہت سے نہیں آ پاتے ہیں۔ اچھا ایک اعلان میں آپ نے کہا 3 لوگ کم سے کم، وہ جمعے کے خطبہ شروع کرنے کے لیے، جمعے کے لیے کم سے کم 5 لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے نا، وہ تو ہے، لیکن کیونکہ مجھے یہ یقین ہو جائے کہ 2 اور آ جائیں گے، اس لیے میں خطبہ شروع کر سکتا ہوں، اور خطبہ شروع کرتا ہوں، پھر لوگ جوائن ہو جائیں گے تو خطبہ ویلڈ ہوگا اور نماز اس سے متصل ہو سکتی ہے۔ وہ صحیح کہا، اس میں کوئی انہوں نے صرف یہی کا پیغام غلط نہیں تھا، پیغام صحیح تھا، انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ وہ 11:56 پہ جب اذان ہوگی تو میں 5 7 منٹ 10 منٹ میکزیمم ویٹ کر سکتا ہوں، اس کے آگے ویٹ اگر کروں گا تو وقت فضیلت جو ہے ظہر نکل جائے گا، طاقت اللہ سیستانی کے نزدیک پھر جمعہ ویلڈ نہیں ہے، تو اسی 10 منٹس کے